بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکل دائن دواء، صدق رسول النبی الکریم۔ معزز ناظرین، یقیناً آپ میری آواز کو سن رہے ہوں گے۔ اس وقت افراتفری کا عالم ہے، لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن میں سے ایک بیماری یرکان ہے، جس کی وجہ سے نہ بھوک لگتی ہے، نہ سکون آتا ہے، نہ انسان اطمینان کے ساتھ سو سکتا ہے، نہ عبادات کر سکتا ہے۔ تو اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کی اقسام کیا ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ یرکان دو طرح کا ہوتا ہے، زرد اور سیاہ۔ زرد یرکان جو ہوتا ہے وہ جگر اور پتے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیاہ یرکان جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر ایک تلی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے یہ یرکان ہوتا ہے؟ بد ہضمی، کانسٹیپیشن، رنج، غم، غصہ، کینہ، حسد، بغض، اس کی وجہ سے اس بیماری کی ابتدا ہوتی ہے۔ جگر کے یرکان کی علامات کیا ہیں؟ جگر کے یرکان جس مریض کو ہوگا اسے بھوک کم لگتی ہے یا لگتی ہی نہیں، پیاس زیادہ لگتی ہے، اور اسی طرح اس کی زبان سفید ہوتی ہے، سارا بدن زرد ہوتا ہے۔ اور جسے پتے کا یرکان ہو اس کی یہ پوزیشن ہوتی ہے، اسے گرمی زیادہ لگتی ہے، اس کے لب، اس کے مسوڑے اور اس کی آنکھیں زرد ہوتی ہیں۔ اب اس سے قرآنی علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی سورہ قریش ہے۔ مریض کو سامنے بٹھائیں، مٹی کے برتن میں سرسوں کا آئل اور پانی ہم وزن ڈال کر سبز پتوں کے ساتھ انہیں جنبش دیں، اور ساتھ 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر مریض پہ دم کریں اور درود شریف پڑھتے جائیں۔ مریض اس آئل کی طرف دیکھتا جائے، اگر اس کا یرکان سیاہ ہوا تو آئل کا رنگ سیاہ ہو جائے گا، اگر اس کا یرکان زرد ہوا تو آئل کا رنگ زرد ہو جائے گا۔ اسی طرح کھانے کے لیے اس مریض کو کیا دیں، کھانے میں کون سی اس کو دوائی دی جائے؟ اناب 3 دانے، کہی دانہ 3 دانے، اور آلو بخارا 5 دانے۔ یہ رات کو نیم گرم پانی میں بھگو دیں، صبح و نہار منہ ان کے اوپر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ بینہ ایک بار پڑھ کر دم کریں، وہ مریض کو پلا دیں۔ آئلی چیزیں اور ترش چیزوں کے کھانے سے مریض اجتناب کرے، تو یقیناً ہفتے کے اندر 3 بار اس عمل کو دہرایا جائے تو مریض شفا یاب سے بیراور ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بات پہ جو مریض ہے اسے عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور جملہ مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا یاب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔